والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يؤصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يؤصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع۔ گزشتہ دو جماعتوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے بات کی، والذین لم یستجیبوا للذین استجابوا، پہلی جماعت وہ جنہوں نے اپنے رب کا کہا مان لیا، فرمایا ان جماعت کے لیے ان کے رب کی طرف سے بھلائی ہے، اور دوسری جماعت والذین لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اپنے رب کا کہنا نہیں مانا، ان کے لیے فرمایا ومأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کے لیے جہنم ہے اور برا ٹھکانہ ہے۔ آج ان دو جماعتوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلی جماعت والے کون لوگ ہیں؟ کہنا ماننے، اس پہ بس نہیں ہوتی میرے بھائیو، غلط فہمی کا شکار یہاں ہوئے ہیں کہ بس اسی پہ بس کی ہوئی ہے، ایمان لے آئے بس ہوگی، بس ٹھیک ہے جنت مل جاوے۔ ایمان پر جنت کا وعدہ نہیں ہے، ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ اور پھر آگے اور بات کریں، ایمان اعمال صالحہ خالی ظاہری نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ تمام حقوق واجبہ، خواہ وہ نفس سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ عبادت سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ اللہ کی ذات سے تعلق رکھتے ہوں، ان تینوں کے پورا کرنے کا نام ہے۔ ہم نے ہمارے صالحہ سرسری طور پر جن کے عادی بنے ان کو سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ بھی بڑی بات ہے، آج کے دور میں وقت پہ نماز پڑھ لی، وقت پہ نماز پڑھ لی، رمضان میں روزہ رکھ لیا۔ بھائیو 2% مجمع 200 کروڑ مسلمانوں میں زکوٰۃ دیتا ہے، صرف 2%۔ مشکل کام ہے، مالی عبادت بدنی عبادت سے زیادہ مشکل ہے۔ مال جاتا ہے نا، مشکل سے کمایا ہوا ہے، حج کرنے والے لوگ نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں جی۔ 20 لاکھ آدمیوں نے حج کیا، 15 لاکھ میں حج کیا، ان میں سے آدھے وہ جو پہلے بھی آئے ہوئے تھے، شوقین حضرات، آدھے وہ حضرات ہیں، نیا طبقہ بہت کم ہے۔ تو 200 کروڑ میں سے 20 لاکھ کیا ہے؟ 200 کروڑ مسلمانوں میں 100 کروڑ مسلمان غریب ہوگا، 100 کروڑ مسلمان آدھے تو امیر ہوں گے، تو وہ آدھے کہاں ہیں؟ حرم تنگ پڑ جائے آپ کا اگر یہ سارے کے سارے اٹھ کے آ جائیں تو خالی ایمان پہ میرے بھائیوں نجات نہیں ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح ہے، اور اعمال صالح صرف ظاہری اعمال نہیں ہیں بلکہ سارے حقوق واجبہ کو ادا کرنا ہے۔ ان کی صفات آگے بیان ہو رہی ہیں۔ کون ہیں یہ احباب؟ جن کے اندر جو ناجی ہیں، جو اللہ کی بات کا، اللہ کا کہا مان رہے ہیں، ان کی صفات پہ پہلی صفت آنے لگی ہے الذین یوفون بعہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے وعدے کو پورا کر دیا، ولا ینقضون المیثاق، اور وعدے کو نہیں توڑا۔ یہ کیا ہے جی وعدہ؟ یہ پہلی صفت ہے ایمان والوں کی، اس ناجی طبقے کی، ناجی جماعت کی۔ یہ وعدہ وہ ہے الست بربکم کا، جو اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں مجھ سے اور آپ سے لیا تھا، کائنات کے ایک ایک فرد سے، خواہ آج کے دور کا وہ مسلم ہو یا وہ آج کے دور کا غیر مسلم ہو۔ یہی دو جماعتیں پوری دنیا میں، باقی اسی کے فرقے، غیر مسلموں کی جماعتیں آگے، کوئی یہود کی شکل کی، کوئی عیسائیوں کی شکل کی، اور ایک جماعت پوری دنیا میں مسلمان ہیں۔ یہ پوری دو جماعتیں پوری دنیا کے اندر کام کرنے والی ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب نے کہا تھا الست بربکم کے جواب میں قالوا بلا، بے شک اللہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اب اس کے امتحان کے لیے اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے،
وجہ اللہ انسان کے رفع درجات چاہتے ہیں، اللہ انسان کو بلندیوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں، پستیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ انسان کے مقدر میں اللہ نے عروج لکھا ہے، لیکن وہ عروج روح کو نہیں ملتا تھا۔ روح کا آخری مقام وہی تھا جہاں سے یہ آئی ہے، عالم ارواح۔ روح اس سے اوپر جا نہیں سکتی تھی۔ روح کو وہ درجے جو اللہ نے اس انسان کے مقدر میں لکھے ہیں، جس کو میں عروج کا نام دے رہا ہوں، وہ روح جمع جسم دونوں مل کے کچھ اعمال کریں گے، یہ مرکب شدہ، یہ امیزہ شدہ جسم، یہ امیزہ شدہ اللہ تعالیٰ کی دو مخلوقات، تب جا کے وہ عروج ملے گا۔ لہٰذا تمام مخلوقات کو، جس کی تھوڑی سی بات اللہ تعالیٰ نے کل کی گزشتہ جو آئی تھی طوعا و کرہا کے اندر، ناگواری اور خوشی، ان سب مخلوقات کو جمع کیا تھا کہ دیکھو اللہ کے خزانے بہت ہیں۔ اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے خزانے بہت چھپے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ایسی چیز بھی ہے جو تمہیں ظاہر نہیں ہوئی ابھی تک، ہم چاہتے ہیں ان تک تم پہنچو، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے کسی امانت کے بوجھ کو اٹھانا پڑے گا، اگر وہ اٹھاتے ہو تو وہ چیز مل جائے گی۔ کیا خیال ہے؟ اٹھا لو گے تو جواب ملا قرآن کا، اللہ فرماتے ہیں سارے مخلوقات نے ہاتھ اٹھا دیے، نہیں اللہ بس نہیں ہے، ہم بس جو مجبور محض بنایا ہوا ہے نا ہمیں، ہم اس پہ بہت خوش ہیں۔ میں جو ساری زندگی پہاڑ کہتا ہے تشہد میں بیٹھا ہوں، میں اس پہ بہت خوش ہوں، آپ کو شکر ادا کرتا ہوں۔ ہماری کمروں میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی جو ہم جھکے ہوئے ہیں، یہ چوپائے کہتے ہیں، بس ہم اسی طرح ٹھیک ہے۔ ہم تو تھوڑی دیر رکوع میں کھڑے ہو جائے تو کمر تھک جائے گی، نہیں ہم خوش ہیں، بہت خوش ہیں، اس پہ آپ کا شکر کرتے ہیں۔ اشراط العرض نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا اللہ یہ جو آپ نے ہمیں جھکایا ہوا ہے نا، بعض اوقات زمینوں میں پاؤں کے روندے جاتے ہیں، بہت شکر، ہم اس کے بھی قابل نہیں ہیں۔ یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، ہمارے کلیجے اتنے نہیں ہیں، امانت کے بوجھ والے، تازہ تازہ ایک مخلوق بنی ہے، دنیا سے ناآشنا ہے یہ مخلوق، جن کا نام آدم رکھا گیا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اسماء بتلائے ہیں، سکھلائے آدم علیہ السلام کو دنیا کی چیزوں کے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، ناآشنا ہے دنیا سے، کچھ نہیں جانتے۔ بس وہ سرور ایسا تھا میرے بھائی، جو پہلی مرتبہ کا کلام کا سرور تھا، اللہ نے جو مخاطب کیا آدم علیہ السلام کو کہ ہم ایک امانت رکھتے ہیں، اگر اس امانت کی لاج رکھ لی، پورا کر دیا تو آخرت کے اندر وہ کچھ مل جائے، جنت کے اندر۔ آدم علیہ السلام نے پہلے سرور ہی کے اندر اس طرح نشے کے اندر آ گئے، دوسری طرف نگاہ ہی نہیں گئی، اس طرف ہی نگاہ رہی کہ بدلہ یہ ملنا ہے کہ خوبصورت جنت اور فلاں، اسی رکوع میں اسی کا ذکر ہے۔ دوسری طرف نگاہ ہی نہیں گئی کہ نافرمانی کے اوپر جہنم بھی ملنی ہے، وہاں گئی نہیں، کیسے جائے گی؟ باپ پر ہی اولاد رہے گی نا، باپ حتیٰ الامکان اسی ترتیب پر رہے گا جس ترتیب پر اللہ فرما رہے ہیں۔ اللہ جی ہم اس بوجھ کو اٹھانے کو تیار ہیں، دے دیجیے امانت، ہمارے کندھوں پہ ڈال دیجیے۔ فرمایا یہ اس کا بوجھ ہے، یہ کس کا بوجھ ہے؟ عشق کا بوجھ ہے۔ پتہ نہیں آدم اٹھا لے یا نہ اٹھا لے، کہا بس ابھی تو بات کر دی ہے، جس کی ابتدائی یہاں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں، کبھی حکم دیا جا رہا ہے اس کے حکم پہ جھکنا پڑے گا، مزے سے جھکیں گے، کبھی وہ روکیں گے ان کے اشاروں پہ ہم رکیں گے، اس سے اور کون سی مزیدار زندگی ہے؟ اللہ تیار ہے۔ کہے تو بڑا بڑا سولیوں پہ امتحان لیے جائیں گے، تپتی ریتوں پہ امتحان لیے جائیں گے، ہائے ہائے ہائے، کبھی اولاد ہی نہیں دیں گے تو کہیں گے کہ اس کو ذبح کر دے، کبھی نواسے رسول تپتی ریتوں کے اندر شہید کیے جائے، سب عشق ہے۔ یہ وہ آدم علیہ السلام کے عشق ہے، یہ وہی چلتی آ رہی ہے نسلیں یہاں تک کر سکتی ہے۔ قرآن پہ نیزے پڑھ کے سنائیں گے، نیزے کھائیں گے اور قرآن پڑھ کے سنائیں گے، تیر جسموں میں کھبیں گے، سجدے قضا نہ کریں گے، یہ ہماری طے ہے، بات دیکھی جائے گی۔ یوں کربلا کے موقع کے اوپر، کربلا پہ صفیں بنی تھی، ظہر کی نماز کی ادائیگی کا وقت تھا، انہوں نے کہا تھا ہم نہیں پڑھنے دیتے، تمہاری نمازیں قبول نہیں ہیں، کہ کمال کرتے ہو تم بھی، ایسی بات بولو جو ماننے کی تو قابل ہو، جن کے طفیل تمہیں ہی نمازیں ملی، آج انہیں لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہیں، سبحان اللہ، کیا بات کرتے ہو۔ ہاں پڑھی اگلوں نے زور، اور تینوں سے شہید ہوئے تھے۔ خیر جی، یہ وہ امانت ہے جو الست بربکم، ابا جی نے قبول فرما لیا، ہاں فرما لیا، اب ایک ایک روح سے اس کے بارے میں عہد و پیمان ہوا عالم ارواح کے اندر، ہم تمہارے خدا، ہم تمہارے رب، بجا آپ ہمارے رب، آپ قابل ہیں اس چیز کے کہ آپ کو ہم رب مانیں، اب معبودیت کے قابل ہیں، ہم عبادت والے ہیں، ہم عابد بن کے رہیں گے۔
کسی کو آپ سراج بنیں گے اور مخلوق معراج بنیں گے. سبحان اللہ. اللہ سراج بنے, اللہ رات بنے, رات کے اندھیرے بنے. وہ اللہ نہیں بنے, وہ اللہ کی صفت دنیا کے اندر ظاہر ہوئی. لوگوں نے اللہ کہہ دیا, وہ اللہ کی کیا صفت ہوئی؟ صفت ظاہر ہوئی. لیکن معراج والا ضرور بنایا, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. خیر جی, عالم ارواح کے اندر وعدہ اور یہ وعدے کی پاسداری کا, یہ ناجی گروہ جو ہے یہ وہ ہے جو اس وعدے کو پورا کرتا ہے جو ان کے ابا حضور جد امجد نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. تو اب پاس رکھنا ہے اس راجے کی. پاس کیا ہے کہ بھائی احکامات اور شریعت کے خلاف کبھی بھی نہیں چلوں گا, اللہ کو دیکھ کے چلوں گا. ان کو تو مجبور کیا ہوا ہے نا مخلوقات کو, یہ تو پڑھے ہوئے. ان کا بس چلے بھی نہیں کر سکتے, ہمارا بس چلے ہم کر سکتے ہیں. میں گناہ کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں, میں نیکی کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. دونوں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کریں گے. اس میں 3 وعدے ہیں جی. نمبر 1 یہی جو الستو بربکم کا ہے. نمبر 2 نبی سے بھی وعدہ ہے. کس سے وعدہ ہے؟ نبی کی شریعت پہ چلنے کا, نبی کی اتباع کا, نبی کی مدد کا, نبی کی عظمت کا, نبی کی توقیر کا, نبی سے محبت کا. یہ 5 وعدے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ساتھ ہر انسان اپنے نبی سے یہ 5 وعدے کرتا ہے. سب سے پہلے ایمان لے آیا, پورا ہو گیا وعدہ. نمبر 2 آپ کی عزت کروں گا, آپ کی عقیدت دل کے اندر رکھوں گا, آپ کے احترام دل میں رکھوں گا. نمبر 3 آپ کی دین کی مدد کروں گا. نمبر 4 آپ کو مدد کی ضرورت پڑے گی آپ کی مدد کروں گا. اور نمبر 5 آپ کی کیا نام ہے آپ سے محبت رکھوں گا. یہ 5 وعدے ضروری ہیں. ہر جگہ کی اپنی اپنی لائنیں ہیں جہاں یہ چیزیں ملتی ہیں, جہاں سے چیزیں ملتی ہیں. علم مدرسوں سے ملتا ہے, تبلیغ میں علم نہیں ملے گا, تصوف میں علم نہیں ملے گا, شاد میں علم نہیں ملے گا. علم کہاں ملے گا؟ مدارس میں. یقین مدارس میں نہیں ملے گا. پڑھنے پڑھانے سے یقین نہیں آتا ہے, یقین اللہ کی راہ میں پھرنے سے آتا ہے. یقین کہاں آتا ہے؟ محبت پھر اللہ کے راستے سے نہیں ملتی, تبلیغ سے. محبت اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے ملتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ پھر قربانی وہ جہاد میں ملتی ہے. سمجھ میں آتی ہے بات یا نہیں؟ ہر چیز کے راستے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ رکھے ہیں. یہ سب ایک ہی دین کے گلدستے ہیں, شعبے کوئی الگ الگ تفریقیں نہیں ہیں, پورے شعبے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے ملتی ہے بتاؤ نا. کوئی دکان ہو لیاقت بازار میں, آج روڈ پہ, میں ابھی جا کے لے کے آؤں, میں نہیں دیکھوں گا بارش ہے, میں جا کے خریدوں گا. کہاں سے ملتی ہے بتاؤ؟ کہاں مسجدوں سے ناز نہیں ہوئے گا, تفریق ہو رہی ہے آج تو. ہر ایک نے اپنی پیٹ کی خاطر بیڑا غرق کر رہے ہیں. ممبر رسول لوگوں کو جوڑنے کے لیے تھا, اس ممبر رسول نے لوگوں کو توڑ دیا. آج یہاں جو بیٹھنے والے لوگ ہیں میں ذمہ دار ہوں اس کا, میں اس میں شامل ہوں, اس لیے اپنی کیٹیگری کی بات کرتا ہوں. توڑ دیا, تفریق پیدا کر دیا, 2 نمبر دین دیا ہے. سنت کی بات ہی نہیں کی. میں آپ کو اور ایک اندر کی بات بتاؤں, حضرت نے بات کی ہے, بچھڑ گئی ہے بات, ویسے کہ ریکارڈ ہوئے گی, اللہ جانے کہاں تک جائے گی. حضرت جی جہاں ہجوم دیکھو, یہ قرآن میرے آگے بڑھا ہے, بڑی ذمہ دار جگہ پہ بیٹھ کر میں یہ بات کر رہا ہوں, اور اللہ جانے یہ بات جائے گی کہاں تک. جہاں ہجوم دیکھو سمجھ جانا وہاں 2 نمبر ہی ہے. جہاں کیا دیکھو؟ رش دیکھو, لوگ پیچھے ہیں, وہاں 2 نمبر. سنت پر کبھی رش جمع نہیں ہوتا ہے, سنت میں ہمیشہ قلت رہتی ہے. یہ لوگ چھپے, یہ بتاتے ہی نہیں ہم ہیں کون, ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, منتیں کرنی پڑتی ہیں ان کی, پھر کہیں آ کے اپنا آپ کو یہ اشکارا کرتے ہیں. جو سنت والے لوگ ہوتے ہیں یہ مطلب ہی ہوتے نہیں ہیں, یہ چھپے ہوئے لوگ ہوتے ہیں. یہ موجود ہیں آپ کے معاشرے کے اندر, آج بھی موجود ہے, یہ تا قیامت موجود رہیں گے. یزکیہم قرآن کی آیت موجود نہیں ہے تو اس کا حکم قیامت تک موجود نہیں ہے. کن سے لینی ہے؟ سنت والوں سے تو تزکیہ سیکھیں گے ہم لوگ, اپنے آپ کو پاک کرنا. یہ موجود ہیں لیکن یہ سامنے ظاہر نہیں ہوتے. جہاں رش ہے سمجھ جانا کچھ ملاوٹ بھی ہے بیچ کے اندر, لوگوں کی رعایتیں بھی ہیں بیچ کے اندر, ہٹو بچو بھی ہے بیچ کے اندر. اتنا سخت دین لے آؤ کہ جی جاندار کی تصویر موبائل میں حرام ہوگی, شیخ سب سے پہلے اولاد چھوڑے گی آپ کے, ابا حضور ہم آپ کے مذہب پہ تو کم از کم نہیں چل سک رہے, ہم ترتیبیں دیکھیں گے, اتنے علماء اتنی بات کر رہے ہیں, آپ اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو. نہیں سمجھ میں آتی. یہ اکیلا رہ جائے گا, یہ خوش رہے گا اکیلا رہنے میں. کیوں؟ یہ طریق ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حق بولے خواہ اکیلے ہو جائے, کوئی ٹینشن نہیں ہے. ہم نے یہاں کوئی فوج تھوڑی جمع کرنی ہے. اشرف علی تھانوی عبداللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, ہم نے کوئی فوج تھوڑی بھرتی کرنی ہے. ایک ہوئے نیک ہوئے بہت ہے ہمارے لیے, ہم نے فوج تھوڑی بھرتی کرنی ہے. ہجوم پہ معاملہ ہے, ملاوٹ ہے. سنت کے اندر اتنی جلدی لوگ نہیں آتے, مشکل کام ہے.
خواہشیں ذبح کرنی پڑتی ہیں، سب کچھ چھوڑنا پڑے گا. میری خود پسندی گئی، میری خود رائے گئی، میری ساری چیزیں گئیں، میری جب رائے نہیں ہے تو بیچنا پڑتا ہے. عبداللہ بن سلام معمولی آدمی نہیں تھے، سارا موضوع آگے پیچھے ہو گیا. عبداللہ بن سلام جو آئے یہود کے عالم تھے، حضرت جی مدینہ کے گلیوں میں خیرنا و خیرنا، یہ ہم میں سب سے بہتر ہے، یہ ہم میں سب سے بہتر ہے، لوگ کی اس طرح کہہ کے ان کو پکارا کرتے تھے. اونچے لوگ تھے، نبیوں کی اولاد ہے. کون؟ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پچ کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پچ گئے. کیوں؟ اندر کچھ نہیں تھا، اندر غرض نہیں تھی، اندر اللہ چاہیے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے تھے. سارے عہدے چھوڑے اپنے، آگے سارے عہدے چھوڑے. حالانکہ الگ مرکز بنانا چاہتے تو یہود انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. بنو قریظہ بنو نذیر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا، کسی کو قتل کیا، وہ انتقام لینے کے لیے عبداللہ بن سلام کو سر پہ بٹھاتے، آؤ آپ ہمارے بڑے بن جاؤ، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر لو. شہرت چاہتے تو ملتی شہرت ان کو، لیکن نہیں، ان کو اصل چیز مل گئی تھی تو اس لیے شہرت نہیں ملی. تو خیر غرض کے بعد کیا کی؟ دوسرا وعدہ، ایک تو وعدہ اللہ سے الست بربکم کا، دوسرا وعدہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہر ایک نے کیا ہے. یہ وعدہ ہمارے آپ کے ذمہ. اس میں 5 باتیں جو گزشتہ میں نے سیرت پہ بھی بات کی تھی، کہیں مواقع پہ آیات کے اندر گزری ہیں. جی محبت کہاں ملے گی؟ محبت کہاں ملے گی؟ شیخ ہماری راہ کلندری راہ ہے، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلی ہے، اور یہی کلندری راہ سینہ با سینہ، سینہ با سینہ آج مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے. یہ کیا ہے کلندری راہ؟ عمل کی روح محبت ہے. اور محبت آتی کیسے ہے؟ عمل کرنے سے. میری بات کو سمجھے، بہت آسان فارمولہ دیتا ہوں. عمل کی روح کیا ہے؟ محبت. اور محبت ملتی کہاں سے؟ عمل کرنے سے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. جہاں عمل ہوگا وہاں محبت بھی ہوگی، ورنہ بغیر محبت کے عمل بے روح ہوگا. نیت کرو. آپ لوگوں سے کئی دفعہ اس مذاکرہ کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ ہر عمل سے پہلے اللہ کی محبت کی نیت کرو. آپ فرق دیکھو کہ دنوں کے اندر کی کتنی محبت بڑھ رہی ہے آپ کی. ہماری کسی عمل میں کمی تھی، ہم نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت فلاں فلاں عمل کے اندر کمی ہے، جو ملا اللہ کی محبت بڑھاؤ. یہ نہیں کہا کہ اس کام کو یوں کر لو تو انشاءاللہ یہ عمل ہو جائے گا، نہیں، اصل چیز کو پکڑا. کیا جواب ملا؟ اللہ کی محبت کو بڑھاؤ. اللہ کی محبت کم ہے، اس وجہ سے تو کام کم ہے. جب محبت بڑھے گی کام زیادہ ہو جائے گا. تو محبت ایک تو اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنے سے. نمبر 2، حاجی امداد اللہ ماجد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیا بات آپ نے یاد دلائی ہے. اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اللہ کی محبت کیسی ملے گی؟ کمیاں اشرف علی ہاتھ کو رگڑ، تو رگڑا ہاتھ کو، کہ اور رگڑ، اور لگڑا، کہ اور لگڑ، اور رگڑا، کہ کیا، کہ آگ لگ رہی ہے، کہ ایسے ذکر کی ضربیں دل پہ لگا، آگ لگا دل کے اوپر، پھر ملتی ہے محبت. نہیں سمجھے؟ کہ ذکر کو اتنا کر کہ دل جلے، آگ لگے. ایک حالات میں تربیت السالک پڑھ رہا تھا، اس دن پڑھا سالک نے اپنے شیخ کو اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خط لکھا، کہا حضرت پیشانی سے ایک نور کی آگ نکل رہی ہے، میں سجدہ نہیں زمین پہ کر سک رہا ہوں. کہ مبارک ہو، اللہ کی محبت کی نشانی ہے. یہ حضرت نے لکھا ہوا کہ کیا کر رہا کہ حضرت میری پیشانی سے ایسی ایک آگ ہے نور کی، میرا جل رہی ہے یہ میرا ماتھا، میں سجدہ نہیں کر سک رہا ہوں، زمین پہ رکھ رہا ہوں. کہ مبارک ہو، اللہ کی محبت کی نشانی ہے. یہ کچھ دنوں کی کیفیت ہے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر یہ دل میں چلی جائے گی. ملے گی انشاءاللہ. جدوجہد کر رہے کیوں نہیں ملے گی؟ ولی بننا ہر ایک کے اختیار میں ہے، نبی بننا اختیار میں نہیں ہے. ولایت ملنا آسان ہے، آپ بن سکتے ہیں، اور دنوں میں بن سکتے ہیں. تھوڑا سا رخ قبلہ آپ کا درست کرنا ہے، اس سمت پہ محنت کرنی شروع کر دینی ہے، اس سمت پہ محنت کرنی شروع کر دینی ہے، آسان ہو جائے گا معاملہ. تو خیر جی، دوسرا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ، یہ جو کیا، یہ 5 چیزیں. اور تیسرا عام مومنین سے وعدہ. وہ کیا وعدہ ہے بھیا؟ حقوق بہت کمی ہے، اللہ اکبر، بہت پامال کرتے ہیں حقوق. ماں باپ، حضرت جی نفلی عبادات میں لگنا یا دین کی خدمت میں لگنا حقوق واجبات کو چھوڑ کے ناجائز اور حرام ہے. نفلی عبادات میں لگنا یا دین کی خدمت میں لگنا حقوق واجبات کو چھوڑ کے. سنیے جی، حقوق واجبات کیا ہے؟ ماں باپ کی خدمت. حقوق واجبات کیا ہے؟ بیوی بچوں کا نان نفقہ، ان کی ضرورت. اماں بیمار پڑی ہوئی ہے، اللہ اکبر، 2 رکعت دیے صلاۃ اوابین کی، سبحانک اللہ و بحمدک، شاید یہ نفل اس کو جہنم میں نہ لے جائیں. نہیں، حقوق واجب ہے. اور یہ کیا ہے؟ بعد میں کر لے بھائی، بعد میں نفل پڑھ لے. والدین کے حقوق سب سے پہلے. یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق آپ کے اور آپ کی اللہ کے بعد کس کا ہے؟ کہ تیری ماں کا. پھر یا رسول اللہ کہ تیری ماں کا. کہ پھر یا رسول اللہ کہ تیری ماں کا. کہ پھر یا رسول اللہ کہ تیرے باپ کا. کہ پھر یا رسول اللہ کہ تیرے زیرہ محرم کا.
تیرے ذی رحم محرم کرو. باپ قتل کر دے گا کوئی مسئلہ نہیں, اللہ جانے, اللہ پوچھیں گے, شریعت کا قصاص نہیں لے گی باپ سے. باپ چوری کر لے بیٹے کے مال کا, شریعت باپ کا ہاتھ نہیں کاٹے گی. باپ نے بیٹے سے قرض لیا نہیں دے رہا ہے, قاضی قید نہیں کر سکتا, ورنہ حبس کرے گا عام آدمی کو. انہوں نے میرا قرض لیا نہیں دے رہے ہیں, میں جب مقدمہ درج کروں گا تو ان کو اس میں قید کیا جائے گا. یہ میرے والد ہیں اور میرا قرض نہیں دے رہے, ان کو قاضی قید نہیں کرے گا. انت ومالک لابیک, حضرت نے فرمایا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا ہے. تیری پیدا ہونے والی جگہ ہی وہ ہے نا, آئے ہی تو وہاں سے. حقوق واجبات سب سے اہم چیز ہے بھیا, سب سے اہم چیز ہے. بھولے پڑے اس چیز کو, بھولے پڑے. اور ویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے نہیں جاتے ہیں. اماں کہتی ہے نہ جا, ادھر ہی بیٹھا رہے. نہیں سمجھ میں آئیے میرے بھائیوں, میں کئی ایسی ناشائستہ حرکتیں کر دیتا ہوں, اب ماں باپ کو خبر بھی نہیں ہوتی ہے. غلط بات ہے, غلط بات ہے. حقوق اسلام نے سب سے پہلے مقدم کیے ہیں. میں نے آپ کو کیا کہا, یہ جو حقوق اللہ ہمیں سکھایا ہے صرف خوش کرنے کے لیے, تسلی ہے. اس چیز کی کہ تمہارا نفس خوش ہو جائے, تم اللہ کے حقوق ادا کر رہے ہو. ابھی 2 4 رکعت فرض پڑھے, یہ چیز نماز حقوق اللہ ہے. یہ اصل میں حق کے نفس ہے, حقوق اللہ نہیں ہے. اصل میں کیا ہے, اپنی نفس کا حق ہے کہ جہنم سے بچاؤ اس کو. یہ نفس کا حق ہے, اللہ کا حق کون پورا کر سکتا ہے. اس دربار میں تو, یہ جو دربار ہے اللہ رب العزت کا, یا تو نبیوں نے گھٹنے ٹیک دیے, نہ بابا, اللہ یہ اونچی جگہ ہے. ما عبدنا حق کا عبادت, اللہ جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کی ہے آپ کی. محمد رسول اللہ کی نماز ہو, پاؤں پہ ورم ہو, ایک رکعت پہ 4.5 پارے ہوں, اور فوت ہوتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں, ما عبدنا حق کا عبادت, نہ اللہ آپ کی جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی نہیں کی, معاف کرنا. ادھر کون کر سکتا ہے اس معاملے کے اندر پورا. یہ خالی تسلی دینے کے لیے کہا ہے کہ چلو خوش ہو جو کہ حقوق اللہ پورے کر رہے ہو. میرے حقوق اللہ پورے ہیں. ایک قصہ بات سنی, کہا حقوق اللہ میرے پورے ہیں. کہاں پورے ہیں حقوق اللہ, بہن کو حصہ دیا تھا تو خاموش ہو گیا, ادھر ہی فیل ہو گیا. کہاں پورے حقوق اللہ, حقوق اللہ پورے نہیں ہوتے ہیں. یہ تو موت تک بھی کسی طریقے سے نمٹ جائیں تو بہت ہے, بڑی بات ہے. تو نے یہیں سے دعویٰ کر لیا کہ پورے ہو چکے ہیں, بڑیاں کمی ہیں. تھوڑا دیر انتظار کر, تو کچھ اسکین کر اپنے آپ کو. یہ جو محاسبہ ہوتا ہے یہ اسکینر ہے, سب چیزیں باہر آئیں گی. خرابیاں ہیں, مسئلہ کہاں اٹکا ہوا ہے میرا, کن کن چیزوں نے پھنسوایا ہوا ہے مجھ کو, کہاں پھنسے ہوئے ہیں, بڑے معاملات خراب ہیں. تو تیسرا وعدہ حقوق العباد جو لوگوں سے کیے. ایک تو ایک سرسری وعدہ جو میرے اور آپ کا وعدہ ہے. حضرت اور بھی آپ بات کریں, خالی حقوق العباد ادھر بھی خالی بند نہیں ہے. یہ جو میں نے یہاں کہہ دیے کہ والدین, زیرام, بہرام, میرے بیوی بچے, اس پر یہ حقوق اللہ, ہم سب کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں. آپ کے حقوق میرے ذمہ ہیں, میرے حقوق آپ لوگ کے ذمہ ہیں. امام ہونے کی حیثیت سے آپ کے حقوق مجھ پر ہیں, مقتدی ہونے کی حیثیت سے آپ کے میرے حقوق آپ پر ہیں, آپ کے حقوق مجھ پر ہیں. ہم دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق ہیں, اور قیامت کے دن کل پوچھ ہوگی, اور ضرور پوچھ ہوگی ان حقوق کے بارے کے اندر. اب وہ ہیں کیا, نہ کبھی آپ نے معلوم کیا, نہ کبھی ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت آپ امام ہیں, آپ کے حقوق ہیں. ہاں ہیں, وہ کیا ہے بتائیے تاکہ ہم اس کے پاس رکھیں. اور نہ کبھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ کے بھی کچھ حقوق ہیں جو ہم نے پورے کرنے ہیں. معاملہ ہی نہیں بنا. ہمیں نمازی نے مطمئن کیا ہوا ہے, کیونکہ نماز اتنی قیمتی ہے, پتہ ہے اللہ بس اسی پہ کام ہو جانا ہے میرا, مجھے اور عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ اتنے خوش ہو جائیں گے نماز کو دیکھ کے, کمال کر رہا ہے یار, تو نماز پڑھ رہا ہے یا مذاق کر رہا ہے. اللہ حفاظت فرمائے. بھیا بڑے پاری کے, اس لیے کہتے ہیں ان چیزوں کو نہ کھولو, یہ دبی ہیں, دبی رہنے دو بس. اللہ کی رحمت, ادھر رحمت بولو یا اللہ معاف کر دے, ادھر رحمت بولو. یہ فرمایا, یہ ایک جملے کا تھوڑی چیپٹر ہے, یہ تو اتنا چیپٹر ہے کہ رات ختم ہو جاوے. یہ لمبے چھوٹے چیپٹر ہیں, یہ چھوٹے چیپٹر چھوڑیے. گھر بیچنا پڑے گا میرے حق ادا کرنے کے لیے آپ کو, کم از کم اتنا چیپٹر بنے گا. ہاں, نہ کھلواؤ, نہ کھلواؤ, قیمتی ہے, سستے نہیں ہیں. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ. دوسرا عہد, دوسری صفت. شیخ ہم لوگ وہ ہیں, یاد آتی ہے بات بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی, بس جوتیوں سے اللہ بچا لیں, جنت نہیں چاہیے. کس سے بچا لیں؟ جوتیوں. میں اپنی بات کروں, آپ لوگ ماشاءاللہ قیمتی ہو, جوتیاں نہ پڑھیں, جنت نہیں چاہیے. بس وہ اعراف جو جگہ رکھی ہے نا اللہ تعالیٰ نے, نہ جنت میں نہ جہنم میں, اللہ وہاں جانے کے لیے بھی تیار ہے. اللہ کی محرومی کی جگہ ہے وہ بھی, لیکن مار سے تو بچتا ہے نا کم از کم. نہیں ملی نعمت تو مار سے تو بچے گا. ہم تو مار کے مستحق ہیں, میں مار کا مستحق ہوں. اللہ کی یہ کتنی مہربانی میرے پہ ہونے لگی ہے کہ میں مار سے بچا کر اللہ تعالیٰ اعراف میں لا رہے ہیں, بے شک جنت مل جائیں گے. حضرت اس سے آگے کی بات بولے, ہمارے حضرت عجیب بات فرمایا کرتے تھے, کہا جنتیوں کے جوتے سیدھے کرنے کی اللہ خدمت لگا دینا, اللہ کی قسم میں اتنا بڑا خوش نصیب ہوں, مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. یا ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے, آپ جیسے جنتیوں کے اگر جوتے سیدھے کرنے پڑ جائیں نا تو یقین کرو سعادت ہے.
ہم تو آپ کے جوتوں کی خاک نہیں ہیں، آپ کے جوتوں کے مقابلے نہیں ہے۔ چہ کہ مسلمان تو بہت قیمتی چیز ہوتا ہے، اس کے کلمے میں، اس کے دل میں لا الہ، اس کی نسبت اس سے ہے کہ جس سے مجھ کو محبت ہے۔ کس سے؟ اللہ سے ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا محب ہے، اللہ نے آپ کو پسند کیا ہے تو آپ کے سینے کے اندر کلمہ رکھا ہے، اور میں مسلمان کو گالی دیتا ہوں، میں مسلمان کی بدتمیزی کرتا ہوں تھوڑے سے معاملے کے اندر، اس نے دیکھا اللہ معاف فرمائے، بہت دل ٹوٹا، بس میں نہیں تھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے، چلے گئے مدرسے چپ کر کے۔ چھوٹا سا سائیکل والا لڑکا تھا، وہ گاڑی والے کو، وہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو، اس نے اتنی زور سے اس کو چپیٹ سردی پہ مار دی، بڑا دل دکھ گیا کہ کیا کریں، ہمارے بس میں نہیں ہے، اس سے مقابلہ کریں، لڑائی کریں، بس چپ کر کے منہ نیچے کر کے چلے گئے، کیا کر سکتے تھے اس سے آگے۔ تو جس طرح یہ بچہ ہے تو تیرا بھی تو بچہ ہے نا، اپنے بچے کو ایسا کرتا ہے، اس کی فریاد ایک سیکنڈ کے اندر پوری کرتا ہے، میرا بیٹا ہے، اس کے رونے پہ تیرا دل کام جاتا ہے، میرا بیٹا ہے۔ فرق اتنا ہی ہے، دوسرے کا ہے اس لیے سر میں درد ہوتا ہے، اپنا روتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، فرق اتنا ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام کی یہ ترتیب نہیں تھی، یہ عجیب درد تھا میرے بھائی۔ بیٹا لڑکا روتا ہوا گلیوں میں نظر آیا، دوسرے شخص نے دیکھا روتا کیوں ہے، کہا اماں کا ستر نظر آ رہا ہے، غربت کا عالم یہ آ چکا ہے گھر میں، فاقہ تو چھوڑو، وہ تو پیٹ کی چیزیں نا، وہ دیکھا نہیں ہے کسی نے کہ میں نے دن میں کھانا کھایا یا آج میرے گھر میں فاقہ تھا، اس کو چھوڑو، غربت اتنی ہے جو اماں نے کپڑے پہنے وہ اتنے پرانے ہو چکے کہ اب اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اس سے کبھی ایسے چھپا رہی ہے مجھ سے، کبھی مجھ سے ایسے چھپا رہی ہے، ہم دو ہی ہیں گھر میں، باپ مر چکا ہے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ کما لوں، میں چھوٹا بچہ ہوں 9 سال کا، ہائے ہائے، کہاں سے روتا کیوں آ رہا ہے، کہا چچا کے پاس گیا تھا، اماں نے کہا تھا چچا کے پاس جا، اپنے سگے باپ کے بھائی کے پاس، بڑا مالدار ہے، ایک چادر کا سوال ہے کہ میری ماں کا ستر چھپ جائے گا، اس نے مجھے مار کے بھگا دیا، نہیں دیا، کہا میں تجھے ایک جگہ بھیجتا ہوں، وہاں چلا جا اور وہاں سے چادر ضرور ملے گی۔ ہاں ایک مسئلہ ہے، کیا؟ مذہب تبدیل کر دے گا، یہ خالی مسئلہ بنا ہوا ہے، زبان پہ اثر بہت ہے، بات سنتے ساتھ بندہ قائل ہو جاتا ہے، ٹھہرو ترتیب بناؤں گا، اماں سے مشورہ کرتا ہوں، گئی اماں، چچا نے تو نہیں کپڑا دیا، لیکن ایک کسی ساتھی نے محلے میں کوئی ملا تھا روڈ پہ، اس نے مجھے کہا ہے کہ ایک فلاں جگہ بندہ بیٹھتا ہے روزانہ، اگر اس سے مانگے گا وہ دے دے گا، لیکن اس کا مذہب کوئی ہو رہا ہے، اللہ جانے کیا مذہب ہے اس کا، ہمارے مذہب سے جدا ہے اس کا مذہب۔ اماں نے کہا مذہب بڑا قیمتی ہوتا ہے، کپڑے آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، بیٹھا رہے گھر کے اندر چپ کر کے، کوئی نہیں جانا، کہا نہیں میں جاتے ساتھ بول دوں گا میں نے مذہب تبدیل نہیں کرنا، دینا ہے کپڑا دے، نہیں دینا نہیں دے، بہت اچھے، یہ بات ٹھیک ہے، جا کہاں ملے گا، کہا حرم میں بیٹھتا ہے فلاں جگہ پہ، گئے تو اگلے بیٹھے ہوئے تھے، جاتے ساتھ کہہ دیا مذہب نہیں تبدیل کروں گا، تجھے کس نے کہا مذہب تبدیل کر، بیٹھ اللہ کے بندے، کون ہے، نہیں میں مذہب نہیں تبدیل کر، 9 سال کا چھوٹا بچہ، بھائی نہیں تبدیل کر، تجھے کس نے کہا مذہب تبدیل کر، کہاں ہے میرے اپنے مذہب پر، آیا کیسے، میری اماں ننگی بیٹھی، چادر نہیں ہے، چادر لینے آیا ہوں، چچا سے مانگی نہیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو چادر پہنی ہوئی تھی اتار کی، نہ کوئی دعوت دی نہ کچھ کی، گئے مل گئی چادر، مذہب تو نہیں تبدیل کیا، نہیں میں ڈٹا ہوا تھا، لیکن اماں اس نے کوئی مذہب کی بات ہی نہیں کی، وہ جب چادر سینے پہ آئی نا اماں کی، وہ بس وہ اندر معاملہ بدل گیا، کہا بیٹا معاملہ کچھ ہو رہی ہے، اس کا دین سچ لگتا ہے، جا مسلمان ہوئے۔ ابھی بتاتا ہوں یہ لوگ کون تھے، یہ ماں کون تھی، یہ بچہ کون تھا۔ اسلام میں سب سے پہلی شہید ہونے والی عورت جن کو روزانہ فیاض بھائی پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عورت تھی، اور یہ بچہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ تھا۔ کہا میرے عمار کو کوئی کچھ نہ کہ، یہ آپ فرماتے تھے خندق کے موقع کے اوپر، وہ ساتھی ہوتے مذاق کر لیتے، تو بعضوں نے ایسی، حضرت عمار غریب تھے، کسی نے کوئی مذاق کر دیا، کہا جس نے عمار کو کچھ کہا میں نہیں چھوڑتا اس کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے عمار کو کوئی تنگ نہ کرے، عمار کو تنگ نہ، پھر یہ مقام ملتے ہیں میرے بھائیوں، یہ در ایسا ہے۔ تو خیر جی یہ بڑوں کا در ہے، ہم مسلمانیت کی قدر نہیں کرتے، مسلمان قیمتی، اللہ میں ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلیے جی، یہ 2 صفات ہو گئی، پہلی صفت بیان کی اللہ کے وعدے کو نہیں چھوڑتے، پکے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں، دوسرا وعدہ کبھی بھی نہیں توڑیں گے، نیت کرو بھائی دوبارہ استحضار کرو کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ قول و قرار کر کے آئے ہیں، ہم اس دنیا کے لیے نہیں آئے، کیا زندگی ہے میرے بھائی،
2 بچے اسی کے پیچھے رل گئے ہیں ساری زندگی. گھر بن جائے کسی طریقے سے, پھر فلان ہو جائے, پھر فلاں ہو جائے, پھر شادی اچھی ہو جائے, بس اس کی میں نوکری دیکھ لوں نا کسی طریقے سے. ہماری اماں کی باتیں ہیں, ایک فلاں کام ہو جائے نا, بس یہ رہ گیا, پھر یہ بھی ہو جائے, بس یہ رہ گیا. یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اماں, ایک کے بعد ایک آئے گا, ایک کے بعد آئے گا, موت آئے گی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا. اس کے علاوہ میں نے آپ کو کسی جمعے میں کہا تھا نا, وہ بڑھیا سوئی ڈھونڈ رہی تھی, سوئی روڈ پہ ایسے ہاتھ ماری, تو کسی عقل مند حاجی صاحب کی طرح کے بندے نے کہا اماں کیا کرتی ہے؟ کہا بیٹے سوئی ڈھونڈتی ہوں. کہا اماں سوئی کا کیا کرے گی؟ کہا تھیلی سیوں گی, تھیلی. کہا اماں تھیلی کا کیا کرے گی؟ کہا اس میں درہم دینار ڈالوں گی. کہا درہم دینار کیا کرے گی؟ کہا بھینس اونٹ وغیرہ خریدوں گی. کہا وہ بھینس اونٹ وغیرہ کیا کرے گی؟ کہا اس کو بیچوں گی, پھر میں محلات بناؤں گی. کہا پھر اس کا کیا کرے گی؟ کہا پھر میں اس میں رہوں گی. کہا بس وہ سوئی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جبرائیل آگے کام ہو گیا اس کا, نہ تھیلی سی نہ آگے کام بنا. ہمارا بھی وہی معاملہ ہے, پھر ہی جا رہے ہیں ہاتھ, صبح نکلتے شام تک کچھ مل جائے کچھ مل جائے, نہ حلال کی تمیز نہ, اس سے میرا اللہ کتنا میرے بھائی کیا معلوم اس وقت موجودہ حالت 8:15 پہ اللہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے. اگر راضی ہے تو ناچوں, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ ناراض ہے تو کیا بنے بھائی. میرا رب ہی مجھ سے ناراض ہے, مجھے کیا چاہیے؟ کیسے تکے اندر جائیں, کیسے کڑھائیاں اندر جائیں گی؟ رب بھی ناراض ہوا بیٹھا ہے. یہ کپڑے پہنتا کیسے اچھا لگوں کہ میں کپڑے پہن کے گھوم رہا, میں رب مجھ سے ناراض ہوا پڑا ہے. وہ سوچنے کی چیز ہے, نیت کریں, استظار کریں, دوبارہ تجدید کریں. بڑا قدر ہے, نہ شکوہ ہے, نہ گلہ ہے, نہ تانا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, نہ عمر کے امتیاز, نہ کچھ بھی نہیں. 70 سال والا آئے بسم اللہ تشریف لا, بڑوں قدر ہے. یہاں تو روڑے بھی تلتے ہیں گندم کے ساتھ, یہ وہ در ہے. کانٹے بھی تلتے ہیں گلاب کے ساتھ, یہ وہ در ہے. ہم کانٹے ہیں, ہمارے نبی پھول ہیں, ہم ان کے ساتھ رہیں گے تل جاویں گے. خالی کانٹے کو خرید لو گے؟ خالی مٹی کو خرید لو گے؟ کبھی بھی نہیں خریدو گے. یہ مٹی اس مسجد کی بنیادوں میں ہے نہیں ہے, اور یہی مٹی اگر خالی پڑی ہوتی تو مفت دیتے ہیں, مفت. بلکہ جو تہخانے بناتے ہیں نا, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بلاتے ہیں اور ٹریکٹر والوں کو 1000 روپیہ بھی دیتے ہیں, ہمارے گھر سے بس مٹی کو لے کے جاؤ. کیا کہ جاؤ بھائی, تم چیز بیچ رہے ہو, پیسے لینے کی جگہ دے رہے ہو. کہ نہیں, یہ زائد چیز ہے, ایسے فضول ہے. ہم مٹی ہیں, ہمیں کوئی لینے والا نہیں ہے. ہاں, ہم مسجد کے ساتھ جڑ گئے, ہم کسی قیمتی چیز کے ساتھ جڑ گئے, تل جائیں گے, تل جائیں گے. تو نسبت بڑی اونچی, اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو اچھا جی, ولا ينقضون الميثاق, اور یہ وعدہ توڑتے نہیں. شک آگے ہے صلہ رحمی کے بارے میں, ماں باپ کے حقوق, آگے وہ لمبی تفصیل ہے, زندگی نے انشاءاللہ اس پہ کل بات کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آمین. اللہ آپ کو